میرے بھائی نے ایک بات بولی تھی کہ جب آپ کسی منزل پر پہنچنے کے لیے راستے پر جاتے ہیں تو راستے میں کتے بھونکتے ہیں، اگر آپ ان کتوں کو چپ کروانے کے لیے ان کے اوپر پتھر ماریں گے کہ یہ چپ ہو جائیں، انہیں ڈرائیں گے، تو آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں۔ آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں تو کچھ لوگ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچانک بدل جاتے ہیں۔ جو پہلے آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، آپ کے فرینڈ ہوتے ہیں یا آپ سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ جو پہلے آپ کی تعریف کرتے تھے پھر وہ تنقید کرنے لگتے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے، اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ یہ تقریباً سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کامیاب ہونے لگتے ہیں تو آپ صرف اپنی زندگی نہیں بدل رہے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کا جو احساس کمتری ہے اس کو جگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی کامیابی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ آگے کیسے نکل گئے، کیونکہ جب آپ ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر اتنے سہولتیں نہ ہوں اور اتنی سورسز نہ ہوں، تو پھر جب آپ ان سے آگے نکل جاتے ہیں جن کے پاس سہولتیں ہوں اور سارے سورسز ہوں، تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان سے آگے کبھی نکل ہی نہیں سکتے تھے تو آپ کیسے نکل گئے۔ جب یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آپ سے جلنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، نفرت جو ہے ہمیشہ اس سے نہیں ہوتی ہے جو برا ہو، بعض اوقات نفرت اس سے ہوتی ہے جو آپ سے بہتر ہو اور آپ کی کامیابی کچھ لوگوں کے اندر جو ایک چھپی ہوئی ایک آپ کہہ لیں کہ حسد یا جیلسی کو زندہ کر دیتی ہیں۔ وہی لوگ جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں یا آپ کے فیملی فرینڈ ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ وہ زندگی جی رہے ہیں جس کا صرف وہ خواب دیکھتے تھے، تو ان کے اندر کا جو حسد ہے وہ انہیں تکلیف دیتا ہے۔ کسی نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ پہ وہ آپ کے اوپر طنز کریں گے، آپ کے بارے میں باتیں بنائیں گے، وہ باتیں بنائیں گے جو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی۔ اور یہ سب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے آپ کی نسبت، لیکن ایکچولی وہ آپ سے نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ناکامیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب لوگ آپ سے نفرت کریں تو آپ کیا کریں؟ کوئی میں نے سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا اور یہ مجھ سے بس بائی چانس ہو گیا تھا۔ پہلی بات جو میں نے کی تھی، خاموشی، کیونکہ جب نفرت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ رد عمل دیں، آپ لڑیں، آپ کا سکون چھین جائے۔ لیکن میرے ساتھ یہ بائی چانس کیسے ہو گیا؟ شادی کے فوراً بعد میرے ہسبینڈ نے ایڈمیشن کروا دیا میرا یونیورسٹی میں، تو بس پھر یونیورسٹی، گھر اور شادی کے بعد ایک دم سے گھر کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں یا وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کے بارے میں جواب دوں، میرے ہسبینڈ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے جب میرے ہسبینڈ نے یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کروایا تو نیگیٹو وے میں اس کو لیا کہ یہ اپنی بیوی سے نوکری کروائے گا، یہ اپنی بیوی کی کمائی کھائے گا، اس طرح کے کمنٹ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ جو میرے نیبرز تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کیونکہ یہ میرا شوق تھا اور میں پڑھنا چاہتی تھی تو میں نے لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا، اور میرے پاس ان ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا مجھے جواب دینے کا۔ ان دی اینڈ ہوا یہ کہ جب آپ کسی بھی چیز پہ رسپونس نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو خاموشی ہے وہ ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی سزا ہے۔ وہ جو مرضی کہتے رہیں، آپ کچھ بھی نہ بولیں۔ دوسری بات جو میں نے کی تھی، لوگوں نے بہت زیادہ تانے دیے کہ تمہارے ہسبینڈ ایسے ہیں، تمہیں ایویں اس پہ لگا دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں جیسے نارملی ہمارے ہاں کہتے ہیں۔ میرے مائنڈ میں پوائنٹ تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، اگر انہوں نے مجھے ایک چانس مل رہا ہے اپنی لائف میں پڑھنے کا، اگر میں پڑھنا چاہتی تھی تو مجھے پڑھنا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے، میں نے کبھی جاب کا نہیں سوچا تھا، صرف یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے پڑھوں گی تاکہ میرے بچوں کو جو ہے اچھی ایجوکیشن میں دلوا سکوں۔ ہماری امی ان پڑھ تھی، انہوں نے ہمیں ایفرٹ کر کے کالج تک پہنچایا، تو ہمارا اتنا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹی یا آگے مزید ایجوکیشن دلوا سکیں۔ تو میرے مائنڈ میں صرف یہ چیز تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، ان کو بنانے دیں، کیونکہ دنیا میں ہم سب کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جتنی آپ ان کو کوشش کرتے ہیں نا خوش رکھنے کی، اتنا ہی آپ کو وہ زیادہ دکھ دیتے ہیں۔
لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ صحیح کر رہے ہیں۔ اور یہی پوائنٹ میں نے مائنڈ میں رکھ لیا تھا۔ میرے بھائی نے ایک بات بولی تھی، جب میں نے اپنے بھائی سے میں ڈسکس کر لیتی تھی یہ چیزیں، تو کہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، تو بھائی میرے ہمیشہ ایک ہی سینٹینس انہوں نے مجھے کہا تھا اور مجھے سمجھ آ گئی تھی، جب آپ منزل پر پہنچتے ہیں تو راستے میں کتے بھونکتے ہیں۔ انہوں نے سمپل ایسے ہی ورڈ بولا تھا کہ جب آپ کسی منزل پر پہنچنے کے لیے راستے پر جاتے ہیں تو راستے میں کتے بھونکتے ہیں، اگر آپ ان کتوں کو چپ کروانے کے لیے ان کے اوپر پتھر ماریں گے کہ یہ چپ ہو جائیں، انہیں ڈرائیں گے، تو آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ اپنا ٹائم ان کو چپ کروانے میں لگا رہے ہیں۔ جسٹ یہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا مجھے اور میں سمجھ گئی تھی کہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سے میں نے کچھ بھی لوگوں کا نوٹ نہیں کیا، بس ایک ٹریک پکڑ لیا اور اس کے اوپر میں چلتی گئی ہوں۔ تیسری جو بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ ان سے دور رہیں، کنارہ کشی کر لیں، نہ ملے اتنا، بس ہیلو ہائی تک رکھیں اور پوزیٹیو جو ہے رسپونس ہمیشہ دیں۔ تھوڑا سا فاصلہ اپنے لیمٹس بنا لیں کہ آپ نے حسد کرنے والوں کو اپنی زندگی کا سکون ختم نہیں کرنے دینے، بس یہ لمٹ رکھیں۔ آپ دور سے ہیلو ہائی رکھیں، کبھی کبھی میل ملاقات کر لیں، لیکن ان کو بد دعا مت دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آلریڈی ہی اپنے حسد کی وجہ سے اتنی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ کو بد دعا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی لائف میں اپنی جو تھنکنگ ہے اس کی وجہ سے آلریڈی بہت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ کامیابی صرف ہمیشہ دولت یا شہرت کے نام سے نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں دراصل وہ آپ کی جو چمک ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں نرمی رکھیں، کیونکہ شاید ایک دن وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ کامیابی ان کی ناکامی نہیں تھی۔ جب آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر دھیان دیے بغیر اپنے راستے پر لگے رہیں گے تو ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب میری گورنمنٹ جاب لگی تھی ایز اے ٹیچر، میں 16ویں اسکیل میں جب میری جاب لگی تھی تو پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے مزید باتیں بنائی تھی کہ میری امی کو اکثر ڈرا دیتے تھے کہ اب جو ہے آپ کی بیٹی کی ڈیورس ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ سیلری وغیرہ مانگے گا، پتہ نہیں یہ دے گی نہیں دے گی۔ تو اس طرح کے کیسز بہت آتے ہیں۔ جب عورت کام کرنے لگ جاتی ہے تو پھر وہ مرد کے قابو میں نہیں رہتی ہے، تو پھر زیادہ تر طلاق ہو جاتی ہیں۔ تو میری امی کو ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی، لیکن جب آہستہ آہستہ ٹائم گزرا اور سب کچھ سیٹل ہو گیا تو لوگوں کی باتیں بھی بننا بند ہو گئی، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ وہی لوگ اپنے بچوں کے لیے مشورہ مانگنے آتے تھے کہ ہمیں انہیں کیا پڑھانا چاہیے، کس کالج میں کروائیں، کس اسکول میں کروائیں، کہاں پر ان کو ٹیسٹ دلوائیں، تو کیسے ان کی جاب وغیرہ کے لیے آگے کیسے کنٹینیو رکھنا ہے، وہی لوگ پھر آپ سے مشورہ مانگنے آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ بالکل دھیان مت دیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ آپ صرف اپنے گولز سیٹ کریں اور اس کے اوپر جو ہے آپ فوکس رکھیں۔ جیسے میرے بھائی نے کہا تھا کہ منزل پہ پہنچنا ہے تو کتے بھونکیں گے، اگر ان کو روکیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو اپنے لائن میں اپنے ٹریک پر لگے رہیں، اپنے گولز سیٹ کر کے بس اسی ٹریک پہ چلتے رہیں۔ جب آپ خود کسی منزل پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے اور زیادہ نفرت کرنے، آپ کے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اب میں کچھ خاص چیز ہوں۔ تو یہ تھے جی آج کی ویڈیو۔ اگر دل کو لگی ہو یا آپ کا بھی کوئی ایکسپیرینس ایسا رہا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔